السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج توحید کا چوتھا سبق ہے۔ جو آپ توحید کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں اس کا یہ چوتھا لیسن ہے اور بہت اہم لیسن ہے۔ پچھلے درس کے اندر آپ لوگوں کو فرشتوں پر ایمان کے تعلق سے بتلایا گیا تھا، اور اس کے جسٹ بعد یہ جن و شیاطین کے تعلق سے یہ درس ہے۔ اور جب جب فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں ہی ان کے اپوزٹ جو جن و شیاطین ہیں ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اور ذکر کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے مواقع پر فرشتوں اور جنوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے، اور جن و شیاطین کا جو سردار تھا ابلیس، اس نے سجدے سے انکار کیا اور قیامت تک کے لیے وہ رسوا ہو گیا۔ تو لہذا دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس لیے تیسرے درس کے بعد یہ چوتھا درس جن و شیاطین کے تعلق سے آپ لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ میں نے اس کے اندر بہت سارے پوائنٹ کی شکل میں نکات جمع کیا ہے، میں اسی کی وضاحت کروں گا، اور اس کی وضاحت کے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بھی معلوم ہو جائیں گی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی مخلوق ہیں جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے غیبی مخلوق ہیں، انہیں نور سے پیدا کیا گیا، لیکن جنات اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوق ہیں جنہیں آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید کے کئی آیتوں میں کیا، انہی آیتوں میں سے سورہ رحمان کی 15 نمبر آیت ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ سورہ رحمان کے علاوہ اور دوسری آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہے، یقیناً پہلے ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، ابلیس کو حکم دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجر میں 27 نمبر آیت کے اندر کیا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، خالص آگ سے اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہم نے جن کو اس انسان سے پہلے پیدا کیا ہے، خالص آگ سے، یعنی جیسا کہ سورہ رحمان کے اندر ہے کہ آگ کے شعلے سے، تو خالص اللہ رب العالمین نے اسی سے پیدائش۔ تو پتہ چلا کہ انسانوں سے پہلے یہ لوگ دنیا کے اندر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مخلوق انسانوں کی پیدا کی، اور الحمدللہ انسانوں میں سے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول بھی انہی انسانوں کے اندر سے بھیجے گئے۔ انسانوں کی طرح سے ان میں بھی توالد و تناسل ہے، یعنی ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے 50 نمبر آیت کے اندر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے، جس کو ہم الحمدللہ ہر جمعہ کے دن یہ سورہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے۔ اس جملے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔ قرآن کی بعض آیتوں میں اللہ رب العالمین جہاں ذکر کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹکڑا نہیں ذکر کیا کان من الجن، لیکن سورہ کہف کی اس آیت کے ذریعے سے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جو میرے سامنے ہے، اس سے ان تمام شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔ نہیں، ابلیس جنوں میں سے تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم کی اس نے مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتتخذونہ وذریتہ، کیا اس ابلیس کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو میرے علاوہ تم دوست بناؤ گے؟ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت سے جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی بھی ذریت ہوتی ہے، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مکلف ہیں،
یقیناً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ایسے ہی اس کے بعد میں نے پوائنٹ ذکر کیا کہ انسانوں کی طرح جنات میں بھی نیک اور بد ہوتے ہیں، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے قرآن مجید کے سورۃ الجن میں 29ویں پارے میں، کہ جنہوں نے بتلایا ان کی تعبیر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ بے شک بعض تو ہم میں سے نیک ہیں اور بعض اس کے اپوزٹ ہیں، اس کے برعکس ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان میں سے نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ اب سوال یہ تو ہے یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن اور شیطان ایک ہی ہیں؟ جی بالکل، جن اور شیطان ایک ہی مخلوق ہے، البتہ جنوں میں بھی ایسے ہی نیک اور بدبخت ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں نیک اور بدبخت ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے جس طریقے سے جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، ایسے ہی جنوں میں سے بھی جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، چنانچہ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا ہے انسانوں جنوں میں سے جو شیاطین ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں جب کوئی بہت گندا بہت برا انسان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا شیطان بن گئے ہو، یعنی تمہارے اندر جو صفت ہے وہ شیطانیت کی صفت ہے، خیر کا کام کر کے تم شر کا کام کرتے ہو۔ تو انسانوں جس طریقے سے انسانوں میں جو برے ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں وہ لوگوں کو راہ راست سے بھٹکاتے ہیں، اور ایسے ہی جنوں میں سے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جن و انسان سب میں سے شیطان ہوتے ہیں۔ جن و شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں، ان کی غذاؤں میں گوبر اور ہڈی بھی ہے۔ یہ حدیث کے اندر نبی نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اسی طریقے سے گوبر اور ہڈی کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے غذا بنایا ہے جنوں و شیطانوں کے لیے، اور حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ تم ان سے استنجا نہ کرو کیونکہ تمہارے جنوں کا کھانا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث کے اندر اضافہ ہے اتنا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ہڈی تمہارے لیے کھانا ہے، جب یہ ہڈی اٹھاؤ گے اور اس پہ بسم اللہ پڑھو گے تو اللہ رب العالمین اس ہڈی پر اس سے کہیں زیادہ گوشت چڑھا دیتا ہے جتنا گوشت ہم انسانوں کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ وہ ہڈی کھاتے ہیں، بلکہ اگر وہ اللہ کا نام لے کر کے کھائیں تو اس ہڈی پہ اس سے زیادہ گوشت ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے ہوتا ہے اس ہڈی پہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، لیکن شیطان جو ہوگا ظاہر سی بات ہے کہاں اللہ تعالیٰ کا نام لے گا۔ ایسے جنوں شیاطین کے بارے میں ہے کہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ ہم جب ٹوائلٹ کے اندر جائیں، حمام میں جائیں، تو ہم کہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں خبیث جنوں سے، اور خبیث جن مردوں سے اور خبیث جن عورتوں سے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے عورتیں ہوتی ہیں، ان کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی شرعی اذکار ہیں، حدیث میں موجود ہیں کہ ہم اگر ان شرعی اذکار کا اہتمام کریں تو شیطان سے ہم محفوظ رہتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب اذان ہوتی ہے حدیث کے اندر ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ تو شیطان جو جن ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس میں اچھے اور برے سارے ہوتے ہیں۔ نبی کریم کے بارے میں آتا ہے سورہ جن کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں یا اس کا شان نزول تو ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے جنوں کی ایک جماعت نے نبی کریم کے قرآن کو سنا، ایمان لے آئے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ مکی دور میں جب آپ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک رات ہم ایک جگہ باہر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، ہمیں ایسا لگا کہ شاید انہیں کسی نے جو ہے اٹھا لیا ہے اذیت پہنچانے کے لیے، جیسا کہ ہم کڈنیپنگ جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن کہتے ہیں کہ جب نبی کریم جب صبح ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں جنوں کی ایک جماعت لے کر کے گئی ہوئی تھی اور انہوں نے ہم سے قرآن کی تعلیم لی۔ پھر آپ نے جا کر کے دکھایا جہاں انہوں نے آگ جلایا تھا جنہوں نے، اور جہاں مطلب مجلس بیٹھی ہوئی تھی آپ کی جنوں و شیاطین کے ساتھ۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایسے بھی شیطان ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جن جو ہے آپ کو آگ کی لپٹ لے کر کے آپ کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول، صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے یہاں تک آگے بڑھتے رہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کے اندر چپکا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بادشاہت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ اللہ میرے علاوہ کوئی بادشاہت نہ عطا کرے تو میں اس جن کو باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جن اور شیاطین، یہ جن جو ہوتے ہیں اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کافر بھی ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں۔ جن بھی فرشتوں کی طرح سے اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، تو جن بھی اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، اور یہ چیز مشاہدے میں بھی ہے۔ اور بہرحال ان جنوں میں سے جو شیاطین ہیں اس سے پناہ اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنی چاہیے، ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور جن و شیاطین کے تعلق سے یہ مختصر طور پہ آپ لوگوں کے لیے درس جو ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام شرعی احکامات کو سیکھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔